محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ ملٹری اور سول انٹیلیجنس اس تباہی کے ذمہ دار کشمیری مجاہدین کو گرفتاری کے لیے وسطی بھارت تک پھیل گئی ہے، اور توقع ہے کہ بہت جلد اس دھماکے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وسطی بھارت کا پڑھ کر عمران کو تشویش ہوئی۔ انٹیلیجنس نے اپنا دائرہ کار بھارت کے وسطی علاقے تک پھیلا دیا تھا، اور عمران اس وقت بھارت کے وسطی علاقے میں ہی سفر کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خطرے کے علاقے میں سے گزر رہا ہے اور اسے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انڈین آرمی کا کشمیر میں اتنا زیادہ اور تقریباً ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے کہ وہ مجاہدین کی گرفتاری کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ عمران نے اخبار اپنے سامنے رکھے، پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ پلیٹ فارم پر ملٹری پولیس کے 6-7 جوان موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ انٹیلیجنس بھی سفید کپڑوں میں وہاں ضرور موجود ہوگی۔ عمران نے اخبار طے کر کے صدری کی جیب میں رکھا اور خاموشی سے اپنے ڈبے میں داخل ہو کر اپنی برتھ والی سیٹ پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ انٹیلیجنس والوں کی نظروں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک پولیس کانسٹیبل ڈبے کی کھڑکی میں سے اندر جھانکتا ہوا آگے نکل گیا۔ گاڑی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ گوالیار بڑا اسٹیشن تھا، یہاں گاڑی کو زیادہ دیر رکنا تھا۔ ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہر لمحے عمران کو کھٹکا لگا تھا کہ کہیں کوئی انٹیلیجنس والا یا ملٹری پولیس کا جوان اندر آ کر مسافروں کی چیکنگ نہ شروع کر دے۔ اگرچہ عمران کا لباس ہندوانہ تھا، پھر بھی پکڑے جانے کا خطرہ اس کے سر پر برابر منڈلا رہا تھا۔ اسٹیشن پر ملٹری پولیس کو دیکھ کر عمران کو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ CID کی ایجنسیوں نے اپنا جال دور دور تک پھیلا دیا ہے۔ آخر گارڈ کی آواز آئی۔ اس کے بعد ٹرین چل پڑی۔ آگے بڑا اسٹیشن جھانسی تھا۔ جھانسی بھی خطرناک سپاٹ تھا اور یہاں فوج کی بہت بڑی چھاونی بھی تھی۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ عمران کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ اگر کسی جگہ اس سے پوچھ لیا گیا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اپنی طرف سے تو عمران نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن موقع پر ہر قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ بہرحال عمران نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ ایک خیال اسے یہ بھی آیا کہ کسی اسٹیشن پر وہ گاڑی سے اتر جائے اور رات کے وقت بمبئی جانے والی گاڑی پکڑ لے، لیکن اس میں خطرہ زیادہ تھا۔ ٹرین وسطی بھارت کے جنگلاتی نیم پہاڑی علاقے میں سے گزر رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونی شروع ہو گئی۔ عمران نے پیچھے جھانک کر ایک مسافر سے پوچھا کہ کون سا اسٹیشن آ رہا ہے۔ اس نے کہا جھانسی آ رہا ہے بابو۔ جھانسی کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو عمران ڈبے کے اندر برتھ پر ہی لیٹا رہا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ سو رہا ہے، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر سامنے والی کھڑکیوں میں سے باہر پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہا تھا۔ جھانسی پر بھی ٹرین کافی دیر تک کھڑی رہی۔ ڈبے کے آگے سے 2-1 پولیس کانسٹیبل ضرور گزرے، لیکن ڈبے کے اندر کوئی نہ آیا۔ آخر جھانسی سے بھی گاڑی چل پڑی۔ جھانسی کے بعد بڑا اسٹیشن بھوپال تھا۔ دن کی روشنی ماند پڑ رہی تھی جب ٹرین بھوپال کے اسٹیشن پر رکی۔ عمران برتھ پر لیٹے لیٹے تھک گیا تھا۔ وہ باہر کی صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ بس یہیں سے اس سے غلطی ہو گئی، لیکن قسمت میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ عمران برتھ سے نیچے اتر آیا۔ ڈبے میں مسافر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ باہر پلیٹ فارم پر کافی رونق تھی۔ عمران کو بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں کچھ تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے، اس کے بعد تو رات ہو جائے گی اور آگے اتنی جلدی کوئی بڑا اسٹیشن بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ ڈبے سے نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر اسے چائے کی کینٹین نظر آئی جہاں 2-4 مسافر کھڑے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ عمران نے سوچا کھانا کیا کھانا ہے، ایک بند مکھن چائے کے ساتھ کھا لیتا ہوں، رات گزر جائے گی تو صبح دیکھا جائے گا۔ وہ کینٹین پر آ کر کاؤنٹر کی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے آدمی سے بند مکھن اور چائے کے لیے کہا۔ یہ چیزیں اسٹیشن پر گاڑی آنے سے پہلے تیار رکھی ہوتی ہیں۔ کاؤنٹر والے نے ایک پلیٹ میں بند مکھن رکھ کر چائے کے گلاس کے ساتھ عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران نے وہیں بل بھی ادا کر دیا اور خاموشی سے بند مکھن کھانے اور ساتھ ساتھ چائے کی گھونٹ پینے لگا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اس کے پاس آ کر کاؤنٹر سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چائے کا ایک گلاس لے لیا۔ عمران خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ اس دوران عمران نے محسوس کیا کہ ادھیڑ عمر کا آدمی اسے مسلسل تک رہا ہے۔ عمران کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا۔ اس نے ابھی آدھا گلاس ہی چائے کا پیا تھا، باقی کا آدھا گلاس رکھ کر عمران اپنے ڈبے کی طرف چل دیا۔ ڈبے میں آ کر وہ چپکے سے برتھ پر چڑھ کر لیٹ گیا۔ اسے برتھ پر لیٹے 5-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ڈبے میں 2 پولیس کانسٹیبل ایک انسپیکٹر پولیس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی CID کا تھا اور اسے اس پر شک پڑ گیا تھا۔ پولیس انسپیکٹر نے کسی مسافر سے کوئی بات نہ کی۔
ڈبے میں داخل ہوتے ہی اس نے سیدھا عمران کی برتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس کے قریب آ کر کہا باہر آ جاؤ۔ عمران کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے اعتماد کو بحال کیا اور برتھ پر سے اٹھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے؟ پولیس انسپیکٹر نوجوان تھا اور اس نے پستول لگا رکھا تھا۔ وہ اسی علاقے کا لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کا 1 فٹ لمبا ڈنڈا تھا۔ اس نے ڈنڈے سے عمران کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ۔ دونوں پولیس کانسٹیبل اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ پھنس گیا ہے، لیکن اتنی جلدی وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے برتھ سے اترتے ہوئے کہا میں بھارت ورش کا آزاد شہری ہوں، پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے باہر کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا مہاراج پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں، اس کے بعد آپ بے شک برتھ پر آ کر لیٹ جائیے گا۔ عمران ڈبے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، لیکن باہر نکلنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ باہر آیا تو دیکھا کہ سامنے 6-7 مسلح پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ ڈبے کے مسافر بھی حیرانی اور دلچسپی سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ عمران کے کان میں کسی مسافر کا یہ جملہ بھی پڑا کہ مہاراج کوئی پاکستانی جاسوس ہوگا۔ پولیس انسپیکٹر عمران کو پولیس کی معیت میں پلیٹ فارم پر ایک کمرے میں لے گیا، جہاں وہی ادھیڑ عمر آدمی پہلے سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر چائے پیتے ہوئے عمران کا گہری نظر سے جائزہ لیا تھا۔ پولیس انسپیکٹر نے عمران کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عمران نے ایک بار پھر بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا آخر آپ لوگ مجھے یہاں کس لیے لائے ہیں؟ میری گاڑی چھوٹ جائے گی، مجھے بڑا ضروری بمبئی پہنچنا ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے کہا فکر نہ کریں مہاراج، ٹرین یہاں کافی دیر تک ٹھہرتی ہے۔ CID والا ادھیڑ عمر آدمی مسلسل عمران کو گو رہا تھا۔ اس نے عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا مہاراج آپ مجھے ہندو لگتے ہیں، آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ یہ ایک جال تھا جو عمران کی طرف پھینکا گیا تھا۔ اگر وہ مجاہد کمانڈو ہوا تو فوراً کہے گا کہ ہاں میں ہندو ہوں، اور طبی معائنے میں اس کا پول کھل جائے گا کہ وہ ہندو نہیں مسلمان ہے، اور یوں پکڑا جائے گا۔ مگر عمران ایک بار یہ غلطی کر چکا تھا، اب وہ اس چکر میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام عبدالعزیز الدین ہے۔ CID والے نے انسپیکٹر کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اب پولیس انسپیکٹر نے عمران سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں امرتسر سے آ رہا ہوں، تمہارا اردو بولنے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم پنجابی ہو، مگر امرتسر میں تو کوئی مسلمان پنجابی نہیں ہے، سارے مسلمان پنجابی سن 47 میں پاکستان چلے گئے تھے۔ عمران نے کہا مگر ریاست مالیر کوٹلہ کے پنجابی مسلمان مالیر کوٹلہ میں ہی رہے تھے۔ میں بھی مالیر کوٹلے کا ہوں اور امرتسر میں اسٹیشنری کی دکان ہے، میری دکان مائی سیوا کے بازار میں ہے۔ پولیس انسپیکٹر کافی ہوشیار نوجوان تھا۔ جس طرح تم اردو بولتے ہو مالیر کوٹلے والے اس طرح اردو نہیں بولتے، تمہارا لہجہ تو لاہور کے رہنے والے پنجابیوں کا لہجہ ہے۔ میں صرف ایک بار لاہور گیا ہوں، مجھے یہ شہر بڑا اچھا لگا تھا۔ تم لاہور میں کہاں رہتے ہو؟ عمران کو پھنسانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، مگر وہ باتوں میں ان سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا اصل میں میرے والد صاحب لاہور کے رہنے والے پنجابی تھے، مالیر کوٹلہ میں وہ اپنی جوانی میں ہی اپنے بڑے بھائی کے پاس آ کر کاروبار کرنے لگے تھے۔ میں مالیر کوٹلے میں ہی پیدا ہوا تھا۔ CID والے نے عمران کو ڈائریکٹ سوال کر دیا، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون کون پاکستان سے بھارت میں داخل ہوا تھا؟ عمران نے فوراً بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا میں نہیں جانتا آپ کس قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں، میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں مالیر کوٹلے کا رہنے والا ہوں۔ امرتسر میں اسٹیشنری کی میری دکان ہے اور مارکیٹ کا جائزہ لینے بمبئی جا رہا ہوں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ اتنے میں باہر ٹرین کی انجن نے وسل دیا، ساتھ ہی گاڑی کی سیٹی کی آواز بھی سنائی دی۔ آپ لوگ ایک بھارتی شہری کو ناحق پریشان کر رہے ہیں، میری گاڑی چل پڑی ہے، میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی عمران کرسی پر سے اٹھا، پولیس انسپیکٹر نے عمران کے پیچھے کھڑے 2 کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عمران کے دونوں بازوؤں کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ پولیس انسپیکٹر بولا مسٹر عزیز الدین، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ آپ مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں؟ عمران نے بڑے رعب سے پوچھا۔ پولیس انسپیکٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یہ آپ کو تھانے چل کر معلوم ہو جائے گا۔ کانسٹیبل نے عمران کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، وہ اسے کمرے سے باہر لے آئے۔ پلیٹ فارم پر گاڑی آہستہ آہستہ بمبئی کی طرف چل پڑی تھی۔ باہر جو کانسٹیبل کھڑے تھے انہوں نے بھی عمران کو اپنے درگاہ میں لے لیا۔ پولیس انسپیکٹر نے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ایک کانسٹیبل کے پاس جو یقیناً حوالدار تھا سٹین گن تھی، اس نے سٹین گن کا رخ عمران کی طرف کر رکھا تھا۔ بھوپال اسٹیشن کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھی، ایک جیپ اور ایک ویگن۔ عمران کو ویگن میں دھکیل کر 3 کانسٹیبل اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ان میں ایک مسلح حوالدار بھی تھا۔ انسپیکٹر دوسرے سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا اور دونوں گاڑیاں بھوپال کے پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئی۔ عمران نے اسٹیشن اور اسٹیشن کے باہر ویگن تک پہنچنے سے پہلے فرار ہونے کے امکانات پر غور کیا۔
بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی گئی تو پولیس اس پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر ڈالے گی، کیونکہ فرار ہونے کی کوشش سے پولیس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے۔ فرار کو اس نے کسی دوسرے موقع کے لیے ملتوی کر دیا اور خاموشی سے پولیس کی ویگن میں سوار ہو گیا جو چاروں طرف سے بند تھی، صرف اوپر جالی دار پٹی لگی ہوئی تھی جس میں سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ دونوں گاڑیاں بھوپال شہر کی ایک کشادہ سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور شہر میں جگہ جگہ روشنی ہو گئی تھی۔ بھوپال مسلمانوں کی اکثریت کا شہر تھا۔ اس مسلمان ریاست سے تحریک پاکستان کی بہت سی روایات وابستہ ہیں۔ اس مسلمان ریاست کے مرحوم حکمران نے قیام پاکستان کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ علامہ اقبال بھوپال اکثر آیا کرتے تھے اور ریاست کے حکمرانوں کے ہاں قیام فرماتے تھے۔ حضرت علامہ نے کئی نظمیں بھوپال میں ہی لکھی تھی۔ آج بھی ریاست بھوپال مسلم اکثریت کا شہر ہے، مگر یہاں کے مسلمانوں کی بیشتر تعداد پسماندگی کا شکار ہے۔ بھارت کی ہندو حکومت نے ان کی تعمیر و ترقی کے تمام راستے مسدود کر رکھے ہیں، اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کے مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ بھی سوتیلی ماں ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فوج اور سول ایڈمنسٹریشن میں ہندو سکھوں کو لیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دی جاتے ہیں کہ وہ سول سروس کی بجائے چھوٹے موٹے کاروبار اور کلرک کی نوکری پر ہی اکتفا کریں۔ کاروبار میں بھی ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی ہے، انہیں بلا تاخیر لائسنس ایشو ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے تجارتی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کے مسلمان معاشی ناانصافی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ اوپر سے ان پر پولیس کی تلوار بھی لٹکی رہتی ہے۔ پولیس کسی بھی بھارتی مسلمان کو پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے جھوٹے الزام میں جب چاہے پکڑ کر لے جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لواحقین کو اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ عمران اس سے پہلے ایک بار بھوپال آیا تھا۔ اسے ایک جگہ 2 دن کے لیے رہنا پڑا تھا۔ بھوپال کی مسجدیں بڑی باوقار اور خوبصورت ہیں، اور یہاں کے مسلمان نمازی پرہیزگار اور ان کی اکثریت پابند صوم و صلات ہیں۔ عمران کو بھوپال کی پولیس ہیڈ کوارٹر کے حوالات میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد 2 پولیس والے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے جہاں ایک سکھ فوجی کیپٹن بیٹھا تھا۔ سکھ فوجی کیپٹن نے عمران سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ سکھ فوجی نے پوچھا، امرتسر میں تمہاری اسٹیشنری کی دکان مائی سیوان کے بازار میں ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، دربار صاحب کے بالکل قریب ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم امرتسر میں ہی رہتے ہو؟ سکھ فوجی کیپٹن نے دوسرا سوال کیا۔ عمران یہ کہنے پر مجبور تھا کہ ہاں، میں امرتسر میں ہی رہتا ہوں۔ فوجی کیپٹن نے کاغذ پنسل عمران کی طرف بڑھا کر کہا، اس پر اپنے امرتسر والے گھر کا ایڈریس لکھ دو۔ عمران کی گرد تفتیش کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ہندی زبان میں لکھنا پڑھنا عمران کو تھوڑا بہت آ گیا تھا۔ اس نے یوں ہی امرتسر کے ایک مشہور محلے کرموں کی ڈیوڈی کی فرضی گلی کا پتہ لکھ دیا۔ مکان کا نمبر بھی غلط تھا، گلی کا نام بھی غلط تھا۔ سکھ فوجی نے پولیس انسپیکٹر کو ایڈریس والا کاغذ دے کر کہا، فوراً امرتسر کوتوال پولیس اسٹیشن وائرلیس کر کے معلوم کریں کہ اس نام کی گلی اور اس نمبر کے مکان میں کون رہتا ہے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں وہ مار کھا گیا ہے اور اس کا پول بڑی جلدی کھل جائے گا۔ پولیس انسپیکٹر کاغذ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ اب سکھ فوجی کیپٹن نے عمران کو ایک طرح سے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو عزیز الدین، ہمارا دھرم تمہارے دھرم کے بڑا قریب ہے۔ ہم بھی واحد گرو کو ایک مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو۔ اس ناطے سے میں تمہیں اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ اور کون کون ہے اور کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں خود تمہیں بارڈر کراس کروا کر پاکستان پہنچا دوں گا، یہ میں تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ اس قسم کا سوال ہر بار اس سے کیا جاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فوجی جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران یہ کہتے کہتے رک گیا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ پاکستانی جاسوس نہیں ہے۔ اسے اچانک ایک خیال سوچ گیا۔ اس نے سکھ فوجی کیپٹن کی طرف دیکھ کر کہا، سردار جی، اگر آپ مجھے یقین دلا دیں کہ میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے بھارت میں خفیہ اڈوں اور اپنے مشن کے بارے میں بتا دیا تو آپ میری جان بخشی کرا دیں گے، تو میں یہ سب کچھ صحیح سے بتانے کو تیار ہوں۔ سردار جی آخر سردار جی تھے۔ عمران کے انکشاف سے انہیں ان کے خیال میں دہشت گردوں کے ایک پورے گروہ کو پکڑنے کا موقع مل رہا تھا، اور اس کارنامے پر انہیں میجر کے عہدے پر ترقی بھی مل سکتی تھی۔ وہ فوراً بولا، عزیز الدین، میں واحد گرو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے خفیہ اڈوں اور اپنے مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میں تمہیں سلطانی گواہ بنا دوں گا اور اپنے کمانڈنگ آفیسر سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کرا دوں گا۔ عمران نے جو تیر اندھیرے میں چلایا تھا وہ اگر ٹھیک نشانے پر نہیں بیٹھا تھا مگر نشانے کے قریب ضرور لگا تھا۔ عمران کا اس قسم کے بیان سے مقصد صرف اتنا تھا کہ اس سے اسے اتنی سہولت مل جائے کہ اسے ہتھکڑی وغیرہ نہ لگے اور فرار ہونے میں قدرے آسانی ہو۔ اپنے ساتھیوں کے نام اور خفیہ اڈوں کے بارے میں کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے سکھ کیپٹن سے کہا، سردار جی، میں نیا جہاد کشمیر میں آیا ہوں، مجھے اس قسم کی جاسوسی کا تجربہ نہیں ہے، مجھے کوئی تربیت بھی نہیں ملی، میں دل کا مریض بھی ہوں اور مجھے بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ بتانے کا اعتراف کیا ہے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔
لیکن ابھی مجھ پر اچانک پکڑے جانے کے صدمے کا گہرا اثر ہوا ہے اور میرا دل بار بار ڈوب سا رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دلا دے جو میرے دل کو ذرا طاقت دے۔ دوسری مہربانی یہ کریں کہ مجھے کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں باہر سے مجھے تازہ ہوا آتی رہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ کیا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر دل کا دورہ پڑ جائے گا اور میں 3-4 روز تک بے ہوش رہوں گا۔ پہلے ایک بار مجھ پر ایسا دورہ پڑ چکا ہے، سکھ کیپٹن نے کہا۔ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سکھ فوجی کیپٹن اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور باہر ایک مسلح فوجی پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد سکھ کیپٹن آیا۔ اس نے 2 گولیاں عمران کو دیں اور کہا، اسے نگل جاؤ، تمہارا دل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑی پیٹنٹ دوائی ہے۔ میں نے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے بات کر لی ہے، اس کی اجازت سے ہم تمہیں شہر سے باہر ایک کھلی جگہ پر لے جا رہے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عمران کو اس بند کمرے میں کھانے کے لیے ابلے ہوئے چاول اور کسی سبزی کا بد ذائقہ شوربہ دیا گیا۔ اس کے بعد سکھ کیپٹن آیا، اس کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے۔ سکھ کیپٹن نے کہا، ہم تمہیں یہاں سے ایک دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، چلو۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی باہر ایک فوجی گاڑی کھڑی تھی۔ عمران کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی، صرف اس کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر رسی سے باندھ دیے گئے تھے اور رسی ایک فوجی نے پکڑ رکھی تھی۔ فوجی گاڑی میں بھی 2 مسلح فوجی عمران کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور گاڑی رات کی روشنیوں اور اندھیرے میں کسی نامعلوم مقام کی طرف جا رہی تھی۔ سکھ فوجی کیپٹن فوجی ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر نکل کر اونچی نیچی سڑکوں پر سے گزر رہی تھی۔ ان سڑکوں پر درخت جھکے ہوئے تھے اور اندھیرا بھی تھا۔ 15-20 منٹ تک فوجی گاڑی ان سڑکوں پر چلتی رہی، پھر ایک عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر رک گئی۔ عمران کو نیچے اتارا گیا۔ سامنے ایک پرانی 1 منزلہ بارک نما عمارت تھی جس کے گردا گرد 10-15 فٹ اونچی دیوار چلی گئی تھی۔ احاطے کے گیٹ پر 2 مسلح فوجی آمنے سامنے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ عمارت کے ایک کمرے میں عمران کو لایا گیا۔ سکھ کیپٹن نے عمران سے کہا، میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، یہاں سے تمہیں جنگل کی طرف سے تازہ ہوا آتی رہے گی۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی میں سے واقعی تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ یہ چھوٹی سی بارک تھی جس میں صرف یہی ایک کھڑکی تھی۔ ایک دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں اس کے لیے ایک چارپائی ڈال دی گئی تھی۔ ایک پرانا سا کمبل چارپائی پر بچھا ہوا تھا۔ ایک پرانا بوسیدہ سا کمبل بھی ایک طرف پڑا تھا۔ سکھ کیپٹن نے کہا، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت تم نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی فوجی ہسپتال میں پہنچا دیا جائے جہاں تمہارا باقاعدہ علاج ہو سکے۔ عمران نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بولا، سردار جی، اب میں لیٹ جانا چاہتا ہوں، آپ کی دوائی نے مجھے کچھ فائدہ دیا ہے۔ سکھ کیپٹن بولا، بے شک، تم آرام کرو، میں صبح تمہارے پاس آؤں گا۔ میرے ساتھ انٹیلیجنس کا ایک میجر بھی ہوگا۔ کل تمہیں اپنے ساتھیوں کے نام اور ان کے خفیہ اڈوں کا پتہ ضرور بتا دینا ہوگا۔ عمران نے کہا، میں نے جو وعدہ کیا اسے پورا کروں گا، فکر نہ کریں۔ سکھ فوجی کیپٹن باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ عمران کو باہر کوئی فوجی پہرے پر کھڑا دکھائی نہ دیا۔ عمران کو دروازے کو تالا لگانے کی آواز آئی۔ جب وہاں خاموشی چھا گئی تو عمران آہستہ سے چارپائی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ دروازہ بڑا بھاری اور مضبوط لکڑی کا تھا۔ اس میں کوئی درز وغیرہ بھی نہیں تھی کہ وہ باہر دیکھ سکتا۔ اس نے کان دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ باہر سے کسی فوجی کے چل پھر کر پہرا دینے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بارک کے باہر فوجی گارڈ ضرور موجود تھے۔ عمران نے دروازے کو باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی مگر دروازہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم تھا۔ عمران وہاں سے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے کھڑکی میں لگی ہوئی سلاخوں کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ سلاخیں کھڑکی کے چوکھٹے کی بجائے چوکھٹ کی اینٹوں میں دنسی ہوئی تھی۔ یہ اینٹیں پتھر کی تھیں۔ عمران نے ایک سلاخ کو پکڑ کر ہلایا۔ سلاخ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ اس نے سلاخوں کے قریب منہ لے جا کر دوسری طرف دیکھا۔ باہر اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں اسے کھڑکی کے نیچے ایک ڈھلان سی دکھائی دی۔ وہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ چارپائی پر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اٹھا اور دوبارہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ایک بار پھر سلاخوں کو باری باری پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک سلاخ تھوڑا سا ہلی تھی۔ اس نے اسی سلاخ پر اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ اس نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر اس پتھر کو ٹٹولا جہاں سلاخ نیچے تک گئی ہوئی تھی۔ سلاخ 2 پتھروں کے درمیان دنسی ہوئی تھی۔ عمارت کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے پتھر کے کنارے جڑ گئے تھے اور سلاخ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گئی تھی۔ عمران نے سلاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آگے پیچھے 2-3 جھٹکے دیے۔ جھٹکے دینے سے سلاخ تھوڑا سا اور ہل گئی۔ عمران نے چارپائی پر طے کیا ہوا پرانا کمبل اٹھایا، اس کو اپنے ہاتھ کے گرد جتنا لپیٹا جا سکتا تھا لپیٹا اور اپنی جگہ سے ہلی ہوئی سلاخ کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا۔ بار بار ایسا کرنے سے جن پتھروں کے درمیان سالہ سال سے سلاخ پھنسی ہوئی تھی ان کے کنارے اور جڑ گئے اور سلاخ پہلے سے زیادہ ہلنے لگی۔ عمران کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس کے سامنے فرار کا یہی ایک راستہ تھا اور یہی ایک رات تھی۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا۔ جب وہ سلاخ کو بار بار دبانے اور ہلکے ہلکے جھٹکے دینے سے تھک گیا تو اس نے کمبل کو لپیٹا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔
دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ باہر سناٹا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ مکفل دروازے کے باہر کوئی فوجی جوان پہرا نہیں دے رہا، ورنہ اس کے بوٹوں کی آواز ضرور کسی وقت آ جاتی۔ دور سے کسی فوجی کے دوسرے فوجی کو اونچی آواز میں کچھ کہنے کی آواز ضرور آئی، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ عمران نے بارک کا جائزہ لیا۔ وہاں سوائے چارپائی کے اور کچھ نہیں تھا۔ عمران ایک بار پھر ہمت کر کے اٹھا، کمبل کے ایک پلو کو اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹا اور کھڑکی کے پاس جا کر پہلے سے ہلی ہوئی سلاخ کے ساتھ لگایا اور سلاخ کو ہلکے ہلکے جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ سلاخ نے عمران کو بتا دیا کہ اگر تم تھوڑی اور جان ماری سے کام لو تو میں اپنی جگہ سے اکھڑ سکتی ہوں۔ عمران پوری طاقت سے سلاخ کو آگے کی طرف جھٹکے دینے لگا۔ سلاخ پتھروں کے درمیان سے اچانک کھسک کر باہر کی طرف نکل گئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ عمران پتھروں کو ٹٹول کر اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ پتھر بھوپال کی تیز بارشوں کی مار کھا کھا کر ختم ہو چکے تھے۔ ایک پتھر تھوڑی کوشش کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ عمران نے اکھڑی ہوئی سلاخ کو آگے کی طرف کافی ٹیڑھا کر دیا تھا۔ اس نے پتھر اندر کھینچ لیا، پھر دوسری سلاخ کے ساتھ کمبل کی گدی بنا کر رکھی اور پتھر کی اینٹ زور سے کمبل کی گدی پر ماری۔ کمبل کی گدی کی وجہ سے آواز پیدا نہ ہوئی۔ عمران یہی چاہتا تھا۔ 6-7 ضربوں کے بعد دوسری سلاخ بھی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ عمران اپنے کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ دوسری سلاخ کا پتھر بھی اپنی جگہ سے باہر کی طرف اکھڑ گیا اور سلاخ باہر نکل آئی۔ عمران نے اسے بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کافی اوپر تک ٹیڑھا کر دیا۔ اتنی کامیابی کے بعد عمران جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبا کر کوٹھڑی کی بتی بجھا دی۔ اب اس نے پوری تندہی سے اپنا کام شروع کر دیا۔